وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلیم صاحب، قاضی سلیم صاحب اورنگ آبادی کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کا ترجمہ ہندی یا انگریزی میں کرنا، ایشور کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو ایشور یا گوڈ اللہ کا نام تو نہیں ہے، اللہ کے نام تو وہی ہے جو قرآن اور صحیح حدیثوں میں ثابت ہے۔ ان ناموں میں ہم نے اپنی طرف سے نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کوئی کمی کر سکتے ہیں۔ رہا اس کا ترجمہ، ایسے لوگوں کے لیے جو نہیں سمجھتے خالق سبحانہ و تعالی، تو کیا مطلب ہے خالق کا بھائی؟ تو خالق کا کیا معنی ہے؟ پیدا کرنے والا، کریٹر، سرشٹی کرتا۔ تو اگر آدمی زبان جانتا ہو جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے، اگر عربی جانتا ہو صحیح طریقے پر اور اس کا ترجمہ جس زبان میں کر رہا ہے اس زبان کو جان رہا ہو اور صحیح ترجمہ اور تعبیر کرے، تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے صفاتی نام کا ترجمہ کر سکتا ہے سمجھانے کے لیے۔ ویسے اگر کسی کو قسم کھلانا ہو، کہیں عہد و میثاق لینا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے عربی والا جو نام ہے عربی میں، اسی نام سے قسم کھلائی جائے گی، سمجھا نا؟ لیکن دوسروں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر اللہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو کہیے اللہ وہ ہستی جس نے ہم کو پیدا کیا، روزی دیتا ہے، مارنے والا، جلانے والا، اور جو ایک اکیلا بندگی کے لائق ہے، جس کے سوا دوسرے کی بندگی جائز نہیں ہے۔ اب یہ معنی اگر اس طرح سے سمجھا دیتے تو ٹھیک ہے۔ اب کیا ایشور کا لفظ اللہ کا معنی وہ ذات جو بندگی کے لائق ہے، وہ ذات جو سچے معنی میں، جو حقیقت میں بندگی کے لائق ہے، اللہ کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ معنی گاڈ کے لفظ سے ادا ہو رہا ہے، ایشور کے لفظ سے ادا ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تب تو اس کا ترجمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے اس کا ترجمہ کر دیا جائے کہ اللہ کا کیا معنی ہے۔ وہ ذات جو مخلوق کی بندگی کی تنہا اور اکیلی مستحق ذات ہے، جس کے علاوہ کہ بندگی جائز نہیں ہے۔ اب اس معنی کو اگر ایشور کا لفظ ادا کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ ترجمہ کر دیجئے۔ بٹ ایشور اللہ کا نام نہیں ہو سکتا، گاڈ اللہ کا نام نہیں ہو سکتا، یہ ترجمہ ہوگا۔ تو ترجمہ کے لیے ضروری ہے کہ عربی میں جو لفظ ہے اس کا معنی ہم جانیں کہ کیا اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا کیا معنی ہے، اور ہم جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان کی ہم کو واقفیت ہے کہ نہیں ہے، تو یہ سمجھنا ہوگا۔